طلبہ عزیز آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بارہا آپ کے لیے پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک رہیں، سلامت رہیں، اور آپ کا جو پیپر ہونے والا ہے وہ اچھا ہو اور اس میں زیادہ سے زیادہ مارکس آئیں آپ کے۔ تو آج کا جو سبق ہے ہمارے سامنے وہ ہے شہریار اور ان کی غزل ہے۔ شہریار کی غزل کے متعلق میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ غزل جو ہے وہ فلم امراؤ جان ادا میں لی گئے، اس کے کچھ شعر لیے گئے جس کو کہ مظفر علی اس کے ڈائریکٹر تھے اور ریکھا اور فاروق شیخ وغیرہ ہیں۔ تو اس فلم میں بھی اس گانے کو جب آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس فلم اور اس گانے سے قطع نظر، یعنی اس سے توجہ ہٹا کے اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہمیں کیا پڑھانا ہے آپ کو، وہ دیکھتے ہیں ہم آپ کو۔ تو مجھے تو ایک حوالے کے طور پر میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ ہاں یہ اس فلم میں لیا گیا ہے۔ تو یہ جو شعراء ہیں یہ اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں، ان کی جو لکھی ہوئی جو شاعری ہے وہ جو ہے وہ کئی جگہ استعمال ہوتی ہے اور جگہ جگہ استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی پارلیمنٹ میں جو ہے شعراء کے اشعار کو کوٹ کرتے ہیں نا۔ تو یعنی جو چیز دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ شعراء کے دل کی نکلی ہوئی آواز ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ ان کا کلام جو ہے وہ یعنی ہر طرف مشہور ہوتا ہے اور ہر دل عزیز ہوتے ہیں یہ شعراء۔ تو بہرحال یہ کہ شہریار جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کی جو غزل ہے اس میں وہ غزل میں جو شعر ہوتے ہیں وہ ہر غزل کا شعر جو ہے وہ اپنے اندر الگ معنی مفاہیم رکھتا ہے، موضوع الگ ہوتا ہے، عنوان الگ ہوتا ہے۔ ہاں میں آپ کو غزل سے متعلق یہ بتا دوں کہ آپ کو کہ غزل میں جو ہے وہ قافیہ ہوتا ہے، غزل میں ردیف ہوتی ہے، غزل میں بحر ہوتی ہے نا۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سمجھنے کی ہیں تھوڑا سا، کہ قافیے کی جمع ہوتی ہے قوافی ہے نا، تو قافیے استعمال کیے گئے ہیں، اور ردیف ہوتی ہے ایک زمین اس کی، تو ردیف اور قافیہ پر بیس جو ہے وہ غزل ہوتی ہے۔ بہرحال شہریار کی جو غزل ہے وہ میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس غزل میں شہریار نے جو ہے وہ محبوب سے گفتگو کی ہے، عاشق و معشوق کا تذکرہ ہے یہاں پر، اور جو اس میں جو محبت ہے وہ بہت باوقار ہے۔ یعنی یہ کہ شہریار جو ہے وہ ان کا جو جس عشق کا تذکرہ کرتے ہیں یہاں پر، وہ کوئی بازارو عشق نہیں ہے، اس کا ایک اپنا معیار ہے، ایک وقار ہے اپنا۔ تو انہی حوالے سے شہریار کی غزل کو دیکھیے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ غزل۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ شہریار اپنی اس غزل کے مطلع میں کیا عرض کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ شہریار کا جو غزل کا مطلع ہے بڑی معیاری غزل ہے یہ، اور دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں ایک بار اس کو، چونکہ 1 2 3 4 5 اشعار ہیں، کل 5 اشعار پر مشتمل یہ غزل ہے۔ میں پہلے غزل کی قرأت کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے۔ اب سب کا احوال وہی ہے جو ہمارا ہے آج، سب کا احوال وہی ہے جو ہمارا ہے آج، یہ الگ بات کہ شکوہ کیا تنہا ہم نے، اور خود پشیمان ہوئے نہ اسے شرمندہ کیا، خود پشیمان ہوئے نہ اسے شرمندہ کیا، عشق کی وضع کو کیا خوب نبھایا ہم نے، اور عمر بھر سچ ہی کہا سچ کے سوا کچھ نہ کہا، عمر بھر سچ ہی کہا سچ کے سوا کچھ نہ کہا، اجر کیا اس کا ملے گا یہ نہ سوچا ہم نے، اور کون سا قہر یہ آنکھوں پہ ہوا ہے نازل، کون سا قہر یہ آنکھوں پہ ہوا ہے نازل، ایک مدت سے کوئی خواب نہ دیکھا ہم نے۔ بہت پیاری غزل ہے، بہت عمدہ غزل ہے۔ اس غزل کا ایک اپنا معیار ہے، ایک اپنا وقار ہے، پڑھنے میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ کتنے جو ہے وہ سلیقے سے جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے۔ غزل کا مطلب دیکھیں کہ جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے۔ عاشق یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جس شخص کی طلب تھی، جس کو میں چاہتا تھا، میں نے اس کے لیے بڑی جستجو کی تھی لیکن وہ مجھے مل نہ سکا، یعنی میں اپنے محبوب تک نہ پہنچ سکا، میں ناکام رہا۔
اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے. یعنی جب مجھے عشق ہوا تو عشق ہونے کے بعد دنیا والوں نے جو میرے ساتھ رویہ اپنایا، جو میری زندگی بدلی، جو مجھ پر گزری، جو جس طرح کے جو ہے وہ یعنی تہمتیں یا الزامات یا بدنامیاں جو میرے حصے میں آئیں، ہے نا، جو بدگمانیاں جو کچھ بھی میرے حصے میں آئیں، میں نے لوگوں کے طور طریقے دیکھ لیے عشق کر کے. جب مجھے عشق ہوا تو میں نے عشق کے کامیابی کے لیے میں نے بڑی جستجو کی ہے، لیکن اس کا حاصل یہ ہوا کہ میں اپنے محبوب تک رسائی حاصل نہ کر سکا. مجھے اپنے محبوب سے وصل نہیں ہوا، یہ ملاقات نہیں ہوئی. لیکن کیا ہوا کہ اس دور میں، اس پیریڈ میں جو مجھ پر گزری وہ میں نے دیکھ لیا. یعنی پہلا یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی مان لی بہت سادہ ایسی ہے، ابھی چل رہی ہے ایک دم ایسی، اور مجھ کو عشق ہوا، اور عشق کے بعد ایک نئی دنیا سے سامنا ہوتا ہے. لوگ نئے لگنے لگتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا خیال کرتے ہیں. تو لوگوں کے رویے، لوگوں کے جو ہے وہ معاملے، لوگوں کا جو ہے ہم سے جو ہے وہ یعنی رابطہ رکھنا، ہمارے ساتھ میں جس طرح سے لوگوں نے برتا ہم کو ہے نا عشق کے بعد، وہ مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے. یعنی ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے نا. وہ کب دیکھا؟ جب مجھے عشق ہوا. یعنی پھر کہہ رہے ہیں کہ جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے. یعنی ہم نے جس شخص کی جستجو کی تھی وہ مجھ کو حاصل نہیں ہوا. اس کے نہ حاصل ہونے پر مجھ کو ملا کیا، حصے میں کیا ہے میرے؟ میں نے دنیا کو دیکھ لیا، اس کی عاشق کی تگ و دو میں اس کو حاصل کرنے کے لیے جو مجھے دنیا کی جو روش تھی، دنیا کے جو طور طریقے تھے ہے نا، دنیا کے جو ہم سے معاملات بدلے، وہ سب ہم کو سمجھ میں آ گئے. تو ہم نے دنیا کو دیکھ لیا. کہتے نہیں کہ ہم بہت دیکھے، بہت تجربہ میرے، تو ایک طرح کا تجربہ ہمیں ہو گیا. اب آگے دیکھیں کہ سب کا احوال وہی ہے جو ہمارا ہے آج. سب کا احوال وہی ہے جو ہمارا ہے آج. یعنی عشق کی منزل میں یا عشق جب ہوتا ہے تو جو عاشق کا ایک حال ہوتا ہے وہی حال میرا بھی ہے. جو اس پر بیتتی ہے، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں بیتتی ہیں عاشق پر، جو عام عاشق کا حال ہوتا ہے وہی میرا بھی حال ہوا ہے. لیکن اس میں خاص بات کیا تھی کہ یہ الگ بات کہ شکوہ کیا تنہا ہم نے. یعنی ہم نے اپنے عشق کو رسوا نہیں کیا، لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا. ہم نے کوئی شکوہ اپنی زبان پر ہم لے کر آئے تو اس شکوہ سنجی کے لیے میں نے تنہائی کو تلاش کیا، میں نے اکیلے میں کہہ لیا ہے نا، زمانے کو نہیں بتایا. اپنے عشق کو میں نے بدنام نہیں کیا، میں نے اپنی محبت کی لاج رکھی ہے. میں دوسروں کی طرح سے نہیں ہوں کہ جو ان پر بیتی تو وہ جو ہے وہ مار مجنون ہوئے جا رہے ہیں، سینہ چاک کے لے رہے ہیں، اور طرح طرح سے لوگ اب کہہ رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں. تو گویا عشق کی رسوائی نہ ہو اس کا میں نے لحاظ کیا. لوگ نہیں لحاظ کرتے ہیں، جبکہ کیفیت جیسی ان کی ہے وہی میری بھی کیفیت ہے. یہ سب کا احوال وہی ہے جو ہمارا ہے آج. یعنی ہم پر جو بیت رہی ہے وہی ایک عاشق پہ بیتتی ہے، لیکن ان کے رویے کیا ہوتے ہیں، ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کیفیت میں. اس سے میں الگ ہوں، الگ اس طرح سے ہوں کہ یہ الگ بات کی شکوہ کیا تنہا ہم نے. یعنی ہماری زبان پر ظاہر سی بات ہے کہ جب ملاقات نہیں ہوگی، جب پریشانیاں آئیں گی ہے نا عشق کی راہوں میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ شکوہ بھی آئے گا. تو شکوہ سنجی کے لیے میں نے تنہائی کو تلاش کیا، تنہائی کو اپنا ساتھی بنایا. میں نے یعنی برسر محفل اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. یعنی میں نے اپنے محبوب کو رسوا نہیں کیا. یہ ہے یعنی عشق کی پاسداری میں نے کی، اس کا لحاظ کیا میں نے، اس کے وقار جو تھا اس کو میں نے برقرار رکھا. تو یہ ہے. اور خود پشیمان ہوئے نہ اسے شرمندہ کیا، خود پشیمان ہوئے نہ اسے شرمندہ کیا. عشق کی وضع کو کیا خوب نبھایا ہم نے. یعنی دوبارہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ خود پشیمان ہوئے، نہ میں شرمندہ ہوا ہے اور نہ اسے شرمندہ کیا. یعنی عشق کی راہوں میں اس طرح سے گزرتے چلے گئے، نہ میں نے شرمندگی کا احساس کیا، نہ میں نے شرمندگی ظاہر کی اور نہ اسے شرمندہ ہونے دیا. اور عشق کی وضع کو، یعنی عشق کا جو طریقہ تھا، وضع میں طریقہ، عشق کی وضع کو کیا خوب نبھایا ہم نے. یعنی یہ ہمارا انداز تھا ہے نا. یعنی عشق کے وقار کو، اس کا وقار کو مجروح نہیں ہونے دیا، اس کے وقار کو میں نے برقرار رکھا ہے، اس کا لحاظ کیا ہے. یعنی اپنے محبوب سے یہ محبت کی علامت ہے کہ ہم اپنے محبوب کو رسوا نہ کریں. اس کی جو ہے وہ اس کا جو ایک مرتبہ ہے ہمارے دل میں، چونکہ ہم سچی محبت کرتے ہیں. ہم کوئی بازارو محبت نہیں میری،
ہمارے عشق کا اپنا ایک معیار ہے، ایک وقار ہے، تو ہم نے ان باتوں کا بڑا خیال رکھا ہے. اسی لیے میں نے جو ہے وہ عشق کی جو وضع تھی، عشق کا جو طریقہ تھا، اس کو کیا خوب نبھایا ہم نے. یہاں پر جو ہے وہ تعریف خود اپنی ہو رہی ہے کہ ہاں میں نے بہت بہتر ڈھنگ سے میں نے جو عشق کا جو طریقہ تھا، یہ عشق کی جو منزلیں تھیں، اس کو میں نے گزار دیا. اور عمر بھر سچ ہی کہا، سچ کے سوا کچھ نہ کہا. یہ تو عدالت میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، جیسے میں گیتا پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں سچ ہی کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. یہ وہی مصرع ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر بھر سچ ہی کہا، سچ کے سوا کچھ نہ کہا. اجر کیا اس کا ملے گا یہ نہ سوچا ہم نے. یعنی میں حق بیان تھا، حق گو تھا، میں صادق تھا، میں سچا تھا. تو میں نے اپنی زندگی بھر یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے اس شعر کا تعلق جو ہے اس سے عاشق و معشوق سے جوڑ دیں. آپ اس شعر کو الگ ہٹ کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں بھی کہ عمر بھر سچ ہی کہا، سچ کے سوا کچھ نہ کہا. یعنی میں ایسا شخص ہوں کہ میں نے زندگی بھر سچ ہی کہا ہے نا. سچ بولنے والے لوگ یہی، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، ان کا وتیرہ یہی ہوتا ہے، ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جو شخص سچ بولتا ہے وہ اس میں کچھ لگاتا نہیں ہے ادھر ادھر کی. سچ ہی ہوتا ہے، اس میں کچھ ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. تو عمر بھر سچ ہی کہا، سچ کے سوا کچھ نہ کہا. یعنی میں نے زندگی بھر اپنی سچ ہی بولا ہے اور سچ کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں ہے. اس کے بغیر کہ اجر کیا اس کا ملے گا، یعنی سچ بولنے کے جرم میں مجھے کیا اس کی سزا ملے گی، یعنی اس جرم کی پاداش میں مجھے کیا سزا ملے گی. تو اس کا خیال میں نے نہیں کیا ہے. یہ نہ سوچا ہم نے. یعنی میں سچ بولنے والا تھا، میں نے سچ ہی بولا ہے نا. اور سچ کا میں نے اس طرح سے جو ہے وہ ببانگ دوحل یعنی اعلان کیا. میں نے سچ کی جو میں نے رسی کو پکڑا وہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی اس کو، اور ہمیشہ میں نے سچ ہی بولا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیے جاتے ہیں. ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، بڑی زیادتی ہوتی ہے. لیکن سچ بہرحال سچ کہلوا کے ہی دم لیتا ہے نا. یعنی حق و باطل کی بات ہو رہی ہے. یعنی جو حق گو ہیں وہ جو ہے فتح یاب ہوتے ہیں، وہ کامران ہوتے ہیں، اور باطل ہمیشہ شکست ہوا ہے. یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے. اسی لیے جو ہے کہ اسی میں جو ہے مجھے اپنے والد صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ان کا ایک الگ انداز تھا. انہوں نے کہا کہ نتیجہ صاف گوئی کا یہ نکلا، نتیجہ صاف گوئی کا یہ نکلا، زمانہ مجھ سے کترانے لگا ہے. یعنی میں نے سچ بولنا جب سے شروع کیا تو لوگ کنی کاٹنے لگے، کنارے ہٹنے لگے. تو یہاں بھی وہی آپ دیکھیں کہ عمر بھر سچ ہی کہا، سچ کے سوا کچھ نہ کہا. جو شخص سچ بولتا ہے اس کے کم ساتھی ہوتے ہیں، جھوٹوں کے ساتھی بہت ہوتے ہیں. اور اس کی پرواہ میں نے نہیں کی. اجر کیا اس کا ملے گا، اس کا بدلہ مجھے کیا ملے گا، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. میں نے سچ ہی بولا. میں یعنی شاعر یہاں پر جو ہے حق بیانی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے. آگے دیکھیں کہ کون سا قہر یہ آنکھوں پہ ہوا ہے نازل. یعنی ہماری آنکھوں پہ کون سا جو ہے قہر میں نے مصیبت کے ہوتے ہیں کہ کون سی مصیبت میری آنکھوں پہ نازل ہو گئی ہے. یہ کیا ہو گیا کہ ایک مدت سے کوئی خواب نہ دیکھا ہم نے. یعنی مدت گزر گئی، میری آنکھوں میں خواب تک نہیں آئے. میری آنکھیں خواب کو ترستی رہیں اور میری آنکھوں پر ایسا قہر نازل ہوا ہے. تو وہ شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ کون سی ایسی مصیبتیں آ گئی مجھ پر کہ ان آنکھوں سے خواب رخصت ہو گئے، دور ہو گئے. ایسا کیا ہوا؟ ایک مدت سے کوئی خواب نہ دیکھا ہم نے. یعنی ہماری زندگی جو ہے وہ بے خواب ہو کر رہ گئی ہے. اس طرح کی جو ہے وہ کرب زدہ زندگی میں گزار رہا ہوں، میں پریشان ہوں. تو شہریار کی جو یہ غزل ہے وہ اس کے جو ہے وہ تہے بہت ہیں اس غزل میں. میں نے جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے. اور اس غزل کی شرح لکھنے کے لیے جب آپ بیٹھیں تو ہمارے سمجھائے ہوئے مطلب کو آپ کاغذ و قلم لے کر بیٹھیں اور اس میں دیکھیں، لکھنے کی کوشش کریں کہ میں نے کیا کہا ہے. کچھ ہماری باتیں آپ لیجئے، کچھ اپنے ذہن میں آپ کے آ رہا ہے تو اس کو شامل کیجئے اور لکھنے کی کوشش کیجئے. تب آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ غزل میں کیا ہوتا ہے کہ جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے. اب اس میں جو ہے وہ لفظ جستجو آیا ہے تو اس کو انڈر لائن اگر کر دیں گے تو یہ پوچھا جائے گا، سوال یہ بنے گا کہ اس میں جو خط کشیدہ لفظ کے معنی لکھیے. خط کشیدہ ہے نا،
خط کشیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس لفظ پر لائن کھینچی ہوئی ہے اس کے معنی لکھیے. تو لفظ جستجو کو انڈر لائن کر دیا انہوں نے, اس کے معنی لکھے. تو جستجو کے معنی ہوتے ہیں اسٹرگل کرنا, محنت کرنا, ہے نا, اور کوشش کرنا, ہے نا. تو یہ لکھ دیں گے. اور اسی طرح سے دوسرے مصرے میں جو بھی لفظ آئے کہ اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے, یہاں تو کچھ نہیں آیا ہے. اور عمر بھر سچی کا, سچ کے سوا کچھ نہ کہا ہے. اجر کیا اس کا ملے گا یہ نہ سوچا ہم نے. تو اجر کے معنی کیا ہوتا ہے, اجر کو انڈر لائن کر دیا, اجر معنی بدلا. تو اس طرح سے اس میں جو مشکل لفظیات ہیں اس کو آپ پینسل سے انڈر لائن کیجئے, اور یہی لفظ کے معنی پوچھے جائیں گے آپ سے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیے, یا اس شعر کا مطلب لکھیے, یا پھر آپ کو اپنا پسندیدہ شعر کون سا آیا, اس میں سے ان 5 شعر میں سے آپ کا پسند کا کون سا شعر ہے اس کا مطلب معنی لکھیے آپ, اس کی شرح لکھیے آپ. تو تشریح لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بس صرف سمجھنے کی بات ہوتی ہے. محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے اور اسی تذکرے میں یہ گفتگو کی جاتی ہے, اور کوئی بہت اہم مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بہت گاڑھی اردو استعمال کر لی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, آسان سی ہے, ہاں, لیکن بس یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کا وہ سب چیزیں سیاق و سباق پتہ ہوگا آپ کو کہ کیا کہنا چاہتا ہے شاعر, تو آپ اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ تھی شہریار کی غزل جو میں نے آپ کے سامنے اس کا مطلب بتایا, اس کی وضاحت کر دی میں نے آپ کو. اور میں اب آپ سے رخصت چاہوں گا اس گزارش کے ساتھ میں کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, اس کو لائک کرتے ہیں, اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے. اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ لوگ ہمارے اس لیکچر سے جو ہے وہ فیض یاب ہو سکیں. میں انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں. خدا حافظ.